إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمرهم شورى بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خاب من استخار ولا ندم من استشار او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی مجلس میں مشورے کے متعلق قرآن حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے کہ قرآن میں احادیث پاک میں مشورے کی اہمیت کیا ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ظاہری اعضاء لوگوں کے درمیان میں ظاہری اعضاء کے اعتبار سے قوت اور کمزوری کے اعتبار سے فرق رکھا ہے، تو کوئی انسان طاقتور ہے تو کوئی کمزور ہے ظاہری جسم کے اعتبار سے، کوئی دبلا ہے تو کوئی موٹا ہے، کوئی صحت مند تو کوئی بیمار ہے. اس جسم کے ظاہری اعضاء کے اعتبار سے جو تفاوت و فرق ہے، اسی طریقے سے انسان کی عقل، اس کی سوچ، اس کے اعتبار سے بھی انسان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے تفاوت رکھا ہے، فرق رکھا ہے. کسی کی عقل اعلیٰ ہے، کسی کی سوچ عمدہ ہے، کوئی ذہین ہے تو کوئی کمزور ہے، کسی کا دماغ اس سے بھی زیادہ ہے. تو انسان کسی کام کو کرنے کے لیے کہ اپنے ذہن کے اعتبار سے کچھ سوچتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اور اپنے عقل کے اعتبار سے سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، پھر کسی کام کو کرتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے عقل کے اعتبار سے جو وہ کام کرنے جا رہا ہے وہ اس کے اعتبار سے، اس کی ذات کے اعتبار سے، فیچر مستقبل کے اعتبار سے اس کے لیے نافع نہ ہو، نفع بخش نہ ہو، بلکہ مضر اور نقصان دہ ہو. بہت سی مرتبہ دیکھا گیا ایک انسان اپنی عقل کے اعتبار سے کوئی پلاننگ لے کر چلتا ہے، کوئی تجارت، نیا بزنس، نیا کاروبار اپنی عقل کے اعتبار سے اس کو لے کر چل رہا ہے، لیکن نفع کے بجائے نقصان ہو گیا. جب پھر بعد میں اس کے تجربہ کار لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، مشورے ہوتے ہیں، تو وہ بتاتے اس کو ایسا نہیں، اس طرح سے چلانا چاہیے تھا تو تمہیں نقصان نہیں ہوتا، تمہیں نفع ہوتا. تو ظاہری جسم کے اعتبار سے جیسے فرق انسانوں میں، اس کی اسی طریقے سے باطنی صلاحیتیں، انسان کی عقل، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کے دماغ، اللہ نے اس میں بھی لوگوں کے درمیان میں تفاوت اور فرق رکھا ہوا ہے. اس لیے کہا گیا کہ دوسروں سے مشورہ کیا کریں. حدیث پاک میں اور اسی طریقے سے قرآن کریم سے ہمیں مشورے کی اہمیت پتہ چلتی ہے. مشورے کی اہمیت ہمیں اسی سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کی جتنی صورتیں، ان میں سے ایک صورت کا نام ہی صورت شورا ہے. شورا جس کا نام ہے مشورہ، قرآن کریم کی ایک صورت ہی کا نام اس پر رکھا ہوا ہے. اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آپس میں مشورہ کر کے اپنے کاموں کو وہ انجام دیتے. کتنی اہمیت اس سے پتہ چلتی ہے. سو قرآن کریم کی ایک سورت کا نام اسی کے شورا کے نام پر، مشورے کے نام پر رکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما خاب من استخارا ولا ندم من استشارا. جو شخص استخارہ کرتا ہے کسی کام کے سلسلے میں تو وہ ناکام نہیں ہوتا ہے. ولا ندم من استشارا، اور جو بندہ کسی سے مشورہ کرتا ہے کسی کام میں تو پھر وہ بندہ بھی شرمندہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے بیہقی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص، جو بندہ کسی معاملے میں
دوسروں سے رائے ملاتا ہے، مشورہ کر کے کسی کام کو وہ پھر فیصلے پر آتا ہے کہ مجھے کرنا ہے یا نہ کرنا ہے، لوگوں سے باہم مشورہ کرنے کے بعد کسی کام کو کرنے کا وہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت کی طرف، اس کے کام کو ہدایت کی طرف منتقل فرما دیتے، یعنی اس کے کام کو صحیح رخ اور صحیح موڑ اللہ تعالیٰ دے دیتے کہ اس بندے نے مشورہ کر کے کام کو شروع فرمائے۔ اسی طریقے سے ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس زمانے میں اس طرح کا زمانے میں زندگی گزارتا ہے کہ اس دور کے حکماء عمراء وہ دیندار ہے، اچھے ہیں، اپنے امور کو باہم مشورے سے طے کرتے ہیں، اس زمانے کے عمراء حکماء اچھے دیندار سوچ کے ہیں، اور اس زمانے کے جو مالدار لوگ سخی ہیں، خود بھی اپنے ذات پر خرچ کرتے ہیں، دوسرے مسلمانوں پر بھی، حاجت مندوں پر بھی اپنے مال کو لگاتے ہیں، اور مسلمانوں کے معاملات جو ہیں اہم امور جو باہم مشورے سے طے ہوتے ہیں، تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس وقت میں زمین کی پشت اس کی بطن سے، اس کے پیٹ سے بہتر ہے، یعنی زمین کا اوپر کا حصہ زمین کے نیچے سے بہتر، یعنی اس دور میں، ایسے دور میں کہ حکماء جو ہے، عمراء جو ہے، بڑے جو لوگ ہیں، حکم سلطنت چلانے والے، حکم چلانے والے، لوگوں پر حکومت کرنے والے دیندار لوگ ہیں، مالدار لوگ بھی غمزوروں کی مدد کرنے والے، ہر معاملے کو مشورے سے طے کیا جا رہا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس دور میں زندگی مرنے سے بہتر ہے، یعنی دنیا کے اوپر رہنا، اس کی پشت اس کے بطن سے، یعنی زندگی اس صورت میں موت سے بہتر ہوگی۔ اگر دور ایسا ہے کہ عمراء حکماء ایسے ہیں جو دیندار نہیں، صرف اپنے نفس کو دیکھتے ہوئے اپنی دنیا بنانے کی فکر میں، دین قرآن حدیث سے ان سے کوئی وابستہ نہیں، جو بڑے لوگ اس طرح کے ہیں، اور جو مالدار ہیں وہ بخل سے کام لیتے ہیں کہ خود اپنے آپ کی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتے، نہ دوسرے لوگوں پر اپنے مال کو لگاتے ہیں، لوگوں میں ضرورت ہے، مسلمان ہے، حاجت مند ہے، غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، یتیم مسکین ہے، دیکھ رہا ہے، اس کے پاس ہے بھی لیکن ضرورت سے زائد بھی پڑا ہوا ہے، پھر بھی سامنے والے کی مدد نہیں کر رہا، بخل سے کام لے رہا ہے، ایسا دور ہے۔ اور اس ہمارے نبی نے فرمایا کہ معاملے کو مشورے سے نہیں بلکہ عورتوں کو سپرد کیے جاتے ہیں، معاملے کو ان کے حوالے کیا گیا، جو وہ فیصلہ کرتے ہیں اسی کے مطابق زندگی گزر رہی ہیں۔ تو اس دور میں زمین کے اوپر کا حصہ، یعنی زمین کی پشت کے مقابلے میں زمین کا پیٹ بہتر ہے، یعنی اس صورت میں زندہ رہنے کے مقابلے میں موت اور مر جانا یہ بہتر ہے۔ اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلا کہ بہترین معاملہ وہ ہے جب باہم مشورے سے طے کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پتہ چلا، حدیث میں آپ علیہ السلام کو قرآن کریم میں حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو حکم فرمایا کہ آپ مسلمانوں سے، صحابہ کرام سے اس معاملے میں جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل نہیں فرمائی، جس کا کوئی دین کی شرعی اعتبار سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا، کوئی دنیاوی امور ہے، کوئی مصلحتی امور ہے، تو آپ اس معاملے میں صحابہ کرام سے مشورہ لے لیا کریں۔ اللہ نے قرآن کریم میں حکم فرمایا ہمارے نبی کو، اس میں ہوگا یہ کہ صحابہ کرام کی دل جوئی ہوگی، اور ہمارے نبی کو حکم دیا تو اس سے تمام مسلمانوں کو بھی حکم دے دیا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے چھوٹوں سے مشورہ لے رہے ہیں، تو آدمی یہ نہ سوچے کہ میں تو اپنے گھر کا سب سے بڑا ہوں، میں تو اپنے خاندان کا سب سے بڑا، میں اپنے علاقے کا، اپنے معاشرے کا، اپنی سوسائٹی کا میں سب سے بڑا، لوگ مجھ سے مشورہ لینے کے لیے آتے ہیں، اب اگر کوئی کام ہو تو میں کیسے دوسروں سے مشورہ لوں گا، تو میرا اسٹیٹس نیچے آ جائے گا، میری عزت نیچے آ جائے گی، تو ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی صحابہ کرام سے مشورہ لیتے تھے، بہت سے واقعات صحابہ حدیث کتاب میں موجود ہے۔ خندق کے موقع پر کہ ایک بڑی جماعت کفاروں کی، ایک روایت میں 10,000 کم سے کم اور زیادہ 24,000 کی تعداد کتابوں میں بتائی جاتی کہ تمام قبائل مل گئے تھے اور مدینہ پر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے مکہ سے روانہ ہو گئے،
24,000 کے قریب، زیادہ سے زیادہ اس کی مقدار کفاروں کی بیان کی جاتی، اتنا بڑا مجمع۔ آپ علیہ السلام نے مشورہ کیا کہ بھئی کیا کیا جائے، صحابہ کرام سے مشورہ کر رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہمارے یہاں پر اس طرح کا ہوتا تھا کہ ہم خندقوں کو کھود دیتے تھے، کھائی جس کو ہم کہتے ہیں، گڑھا کہتے ہیں، وہ خندق کھود دیتے تھے تاکہ سامنے والا جو آئے وہ اس خندق کو پار نہ کر سکے، اور جب وہ پار کرے گا تو اس کو نیچے جانا پڑے گا، جب نیچے جائے گا تو اس پر حملہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ تقریباً 6.25 کلومیٹر لمبی خندق کھودی گئی، اتنی لمبی اور گہری بھی تھی کہ ایک تینوں طرف سے آبادی تھی، جس طرف سے وہ قافلہ آنے والا تھا اس طرف سے کھودی گئی۔ جو لوگ مکے جاتے ہیں حج کے لیے یا عمرے کے لیے، وہ مدینہ میں جب زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہ خندق کی جگہ پر بھی جاتے ہیں، وہاں آج تو روڈ بنا ہوا ہے جس پر گاڑیاں چلتی۔ تو کہنے کا منشا یہ کہ آپ علیہ السلام صحابہ کرام سے مشورہ طلب کر رہے ہیں ہمیں اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے، جس سے مشورہ لیا جائے وہ بھی کیسا ہو، ہمارے نبی نے فرمایا وہ شخص بھی امانت دار ہو، مشیر جو ہے جس سے اگر اللہ نے آپ کو عزت دی، مقام دیا، علم دیا ہے، آپ کو عقل دی ہے، آپ کو دانائی دی ہے، ہوشیاری دی ہے، تو لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو رہے، خاندان کے لوگ یا اپنے علاقے کے سوسائٹی کے لوگ، کوئی آپ کے پاس آ رہا ہے تو وہاں پر ہمارے نبی نے فرمایا ایسے شخص کو مشیر جو ہے جس سے مشورہ طلب کیا جا رہا ہے وہ امانت دار ہونا چاہیے، کہ مشورہ دینے میں کہ صحیح دے مشورہ، کوئی غلط مشورہ نہ دے۔ اسی طریقے سے مشورے کی بھی جہاں ضرورت ہو وہیں پر مشورہ دیا جائے۔ جب ہم دیکھیں کہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں لیکن وہ فیصلہ صحیح ہے، پھر خامخواہ اپنی رائے کو پیش نہ کرے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑا عالم گزرے، ان کی کتاب فارسی زبان میں گلستہ، انہوں نے 2 حکایت نقل کی ہے۔ ایک تو بزرم چمہر نوشیروان کا وزیر خاص تھا، بزرج مہر نوشیروان ایک بہت عادل، منصف، بڑا نیک، انصاف کرنے والا بادشاہ گزرا ہے، اس کا وزیر خاص تھا بزرج مہر، جس کا نام تھا بزرج مہر، فارسی لفظ ہے۔ ایک مرتبہ سارے وزیروں کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، کسی اہم معاملے میں، سلطنت کے معاملے میں مشورہ کر رہی تھی، وہ سب رائے پیش کر رہے تھے، بادشاہ بھی تھا، اور سب نے الگ الگ بڑے بڑے عقلمند، دانشور، بڑے بڑے ہوشیار، علم رکھنے والے، بڑے بڑے وزیر دربار میں موجود ہیں، سب الگ الگ رائے پیش کر رہے۔ بادشاہ نے بھی اپنی رائے پیش کی کہ میرے سمجھ میں یہ آتا ہے۔ تو بزرج جو مہر تھا، نوشیروان کا وزیر خاص تھا، اس نے بادشاہ کی رائے کی تائید کر دی کہ بادشاہ صلی اللہ آپ جس طرح سے رائے پیش کرو بالکل صحیح ہے۔ بڑا وزیر بھی تھا، تو اسی کی بات پر بادشاہ نے بھی اپنی رائے پیش کی تھی، تو اس نے تائید بھی کر دی، اسی پر فیصلہ کر دیا گیا۔ مجلس ختم ہونے کے بعد دوسرے وزیر تھے، ان لوگوں نے تنعیم اس سے ملاقات کی کہ بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے عقلمند، تجربہ کار مجلس میں موجود تھے، ان لوگوں نے کیسی کیسی رائیاں پیش کر دی، اور آپ نے بادشاہ کی رائے کو کیوں ترجیح دی؟ سب اپنے اپنے مشورے دے رہے تھے، بادشاہ کی رائے کو اتنی خاص تو نہیں تھی۔ تو وہ وزیر تھا بڑا عقلمند، اور بادشاہوں کے جو خاص جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بڑے عقلمند ہوتے ہیں، پرانے زمانے میں اور آج بھی۔ جو ہر ملک کے جو بڑے ہوتے ہیں بادشاہ، تو اپنے اطراف میں ایک ایسی جماعت رکھتے ہیں جو بڑی چالاک، بڑی ہوشیار ہوتی، جو ہر اعتبار سے ان کو مشورے دیتی رہتی کہ آپ کو یہ کام اس طرح سے کرنا، اس طرح سے کرنا ہے۔ پہلے بھی یہ چلتا تھا، آج بھی یہ چلتا ہے۔ تو اس کو پوچھے کہ بھئی بادشاہ کی رائے میں تو ہمیں تو ایسی کوئی خاص بات نظر نہیں آئی، جو آپ کو نظر آئی کہ آپ نے تائید کر دی۔ تو اس نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ بھئی اس کا نتیجہ کیا ہوگا کسی کو پتہ نہیں، کہ نتیجہ کیا ہونے والا ہے۔ اب اگر کسی عام انسان کی رائے پر فیصلہ ہو جاتا اور معاملہ شروع کر دیتا، اگر نتیجہ خلاف نکلا
تو پورا وہی انسان قصوروار ٹھہراتا ہے کہ اس کی نے رائے دی تو یہ کام کیا، بادشاہ کی نظر میں قصوروار۔ بادشاہوں کا معاملہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے، شیخ سعدی نے بیان فرمایا ہے کہ کسی وقت آپ ان کو سلام کرو تو وہ ناراض ہو جائیں، اور آپ ان کو کبھی گالی دے دے تو وہ خوش ہو کہ آپ کو انعام دے دے۔ شیخ سعدی فرماتے بہت بڑے عالم گزرے کہ کبھی بادشاہ اس کی وجہ بیان کی، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے کسی سوچ میں، کوئی انسان آیا سلام کر دیا، اس نے متوجہ ہو سلام کا جواب دے دیا، اس کے ذہن سے بات نکل گئی کہ میں اتنی اچھی بات سوچ رہا تھا، تیرے سلام کی وجہ سے میرے بات ذہن سے نکل گئی، اس کی گردن اڑا دو۔ اور کبھی ایسا ہے کہ مجلس لگی ہوئی کسی نے گالی دے دی، خوش ہو جائے کہ آج تک ہم نے ایسی گالی نہیں سنی، اس کو انعام دے دو۔ بادشاہ کا معاملہ ایسا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ بھئی نتیجہ کیا ہوگا، اچھا ہوگا برا ہوگا کسی کو پتہ نہیں، تو اس لیے بادشاہ کی رائے کی میں نے موافقت کی، اگر نتیجہ اچھا نکلا تو بہت اچھی بات ہے، اگر برا بھی ہو گیا تو کوئی قصوروار نہیں ہوگا۔ تو دوسرا مجھے اس کی ایک بات یہ بتانی ہے کہ دوسری ایک مرتبہ سب بڑے بڑے وزیر بیٹھے ہوئے تو میں یہ بتا رہا تھا، اگر کوئی معاملہ چل رہا ہو اور وہ صحیح بھی ہو، ہماری رائے کی اس میں ضرورت نہ تو خواہ ہم رائیوں کو پیش نہ کریں۔ بزرگ مہاری کا واقعہ کہ وزیر بڑے بڑے بیٹھے ہوئے اپنی رائے کو پیش کرے، ایک معاملے پر پہنچ گئے، خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے۔ مجلس ختم ہونے کے بعد اس سے پوچھا ہے کہ بھئی آپ نے رائے پیش نہیں کی؟ کہ جب میں نے دیکھا کہ تم نے رائے پیش کر دی، صحیح رائے ہے، درست ہے، معاملہ صحیح ہے، کہ خواہ میں اس میں اپنی رائے کیوں پیش کروں؟ دوستوں کی عادت ہوتی ہے کہ بیٹھ رہے ہیں کہیں مجلس میں، جب ایک رائیں چل رہی ہے، فیصلہ بھی ہو رہا ہے، صحیح بات بھی، پھر بھی نہیں، میری بھی ایک اپنی رائے ہونی چاہیے، ایک الگ ہو، ایسی سوچ بھی ہوتی ہے کہ ہماری رائے دوسری رائیوں سے الگ ہو، یہ سوچنا بلکہ ہماری رائے ایسی رائے ہو جس رائے سے دین کا یا مجمع کا، عوام کا، معاشرے کا، انسانوں کا، لوگوں کا فائدہ ہو، ایسی رائے کی سوچ رکھنی چاہیے، ایسی سوچنا ہو کہ ہماری رائے دوسروں کی رائے سے الگ تھلگ ہو۔ تو اس نے کہا کہ جب تمہارا معاملہ صحیح ہے تو خواہ میں اپنی رائے اس میں کیوں پیش کروں؟ ہماری مثال تو اطباء کی طرح، حکیموں کی طرح ہے، ڈاکٹروں کی طرح ہے۔ وزیر کہہ رہا ہے، بزرگ مہر کہہ رہا ہے کہ ہماری مثال تو اطباء کی طرح، حکیموں کی طرح، ڈاکٹروں کی طرح ہے۔ وہ دوا کس کو دیتے ہیں؟ جو مریض ہوتا ہے مریض کو دوا دیتے ہیں۔ اطباء، ڈاکٹر جو صحت مندوں کو دوا نہیں دیتے، جو بیمار انہی کو دوائی دی جاتی، جہاں ضرورت ہو وہیں دی جاتی۔ تو خامہ کا ہر جگہ اپنی رائیوں کو بانٹتے پھرنا، اس کو بھی منع کیا گیا کہ جہاں ضرورت ہو وہیں پر اپنی رائے کو پیش کیا جائے۔ دوسری بات حدیث میں یہ بیان کی گئی کہ اگر آپ کے پاس رائے طلب کرنے کے آئے، مشورہ طلب کرنے کے لیے آئے، تو مشورہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے وہ شخص امانت دار ہو، سامنے والے کی خیر خواہی کا خیال کرتے ہوئے مشورہ دے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کے بازو والا مکان، وہ گھر بیچنا چاہتا ہے، ہماری دکان کے بازو والا دکان بیچنا چاہتا ہے۔ اب ہمیں پتہ کہ وہ بیچے گا تو میں ہی لے لوں گا، اس میں میرا فائدہ ہے، لیکن اگر اس کا فائدہ کہ یہ کچھ وقت رک جاتا تو اس کے جو حالات ہے وہ حالات ٹل جائیں گے، اس کو بیچنے کی آئندے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ بازو والا دکان والا ہمارے پاس آیا، بازو والا مکان والا ہمارے پاس مشورے کے لیے آیا، یہ حالات کاروبار کے چل رہے ہیں، سوچا کہ دکان بیچ دو، کہاں بہتر یہی کہ آپ بیچ ہی دو کیونکہ اس میں فائدہ ہمارا ہے۔ تو اس طرح سے مشورہ دینا یہ بھی خائن، خیانت کرنے والا کہلائے گا۔ اس کو صحیح مشورہ دیا جائے کہ بھئی ابھی تھوڑا صبر کر لو، اس طرح کے معاملے کرو، اللہ اس سے نکال دے گا، تمہیں دکان بیچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو بہتر ہاں بیچنے کا بہتر تو بیچنا، لیکن اپنی ذات کے لیے کہ یہ بیچے گا تو میرا فائدہ ہوگا، یہ اپنا فائدہ مقصود ہے، تو یہ بھی خائن کہلائے گا، خیانت کرنے والا کہلائے گا۔ کہ مشورہ دینے والا جس سے مشورہ طلب کیا جا رہا ہے وہ امین ہو، امانت دار ہو۔ ایک انسان تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے کوئی مشورہ لے کر آیا، لیکن وہ بھی ہماری لائن ہے، ہمارے بھی کاروبار وہی ہے۔ اب اگر ہم اس کو بتا دیں گے صحیح مشورہ تو وہ کاروبار میں آگے نکل جائے گا، تو خامہ کا غلط مشورہ بتا دے جس سے کاروبار میں نقصان ہوا، یہ بھی گنہگار ہوگا۔ ہمارے نبی نے فرمایا حدیث پاک میں کہ مسلمان اپنے لیے وہی پسند کرے، دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے بھائی مسلمان دوسرے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے،
جو اپنے لیے پسند کرتے، ہم اپنے لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار کا نقصان ہو، ہماری تکلیف ہو، جو ہم اپنے بارے میں برا نہیں چاہتے تو دوسرے مسلمانوں کے بارے میں ہمیں برا نہیں چاہنا چاہیے بلکہ اچھا چاہنا چاہیے۔ ایسے ہی بہت سی مرتبہ ایک مشورے کے بارے میں کوتاہی وہاں بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ حق بات نہیں، صحیح مشورہ نہیں دے سکتے تو غلط مشورہ بھی مت دو۔ بہت سی مرتبہ مجبوراً انسان غلط مشورہ دے دیتا، مجبوراً۔ کیا مجبوری؟ کہ کسی نے آپ سے رشتے کے بارے میں پوچھا کہ آپ کے محلے میں ایک لڑکی ہے یا فلاں لڑکا ہے، میرے رشتہ دار کا اس سے بات چیت چل رہی، وہ لڑکی کیسی ہے، وہ لڑکا کیسا ہے، آپ سے مشورہ طلب کر رہا ہے کہ آپ اس کے پڑوسی ہیں، محلے میں رہنے والے، آپ سے اس سے دوستی ہے، اور دوستی میں اعتماد میں آپ سے مشورہ طلب کر رہا ہے۔ تو آدمی کیا سوچتا ہے کہ اگر میں کہوں گا کہ بھئی لڑکا تو ڈرگس لیتا ہے، نشہ کرتا ہے، کچھ کام نہیں کرتا ہے، یہ تو پھر میں بدنام ہو جاؤں گا۔ تو اسی صورت میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس صورت میں اس کے عیب کو بیان کرنا یہ غیبت نہیں ہے، اس کی زندگی میں جو اس کو سامنے والے کو بتا دیا جائے۔ اگر آپ نے اس کی برائی کو، عیبوں کو چھپایا، کہا کہ نہیں بہت اچھا لڑکا ایسا ویسا، اگر پھر آپ نے کر دیا اور اگر شادی کے بعد ان کا نکاح طلاق تک پہنچ گیا تو آپ بھی ان کے طلاق میں شریک ٹھہرائیں گے۔ لیکن اگر آپ میں یہ کہ بھئی میں صحیح نہیں بتا سکتا تو پھر خاموشی اختیار کر لے، جھوٹ بھی کیوں بولے اب؟ بھئی بہتر یہ کہ آپ میرا والا کسی اور سے پوچھ لے تو بہتر ہوگا، آپ یہ جواب دے دیں۔ مگر عام طور پر اس میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں کہ بھئی یا تو غلط ہے تو اس کو صحیح بتاتے ہیں، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکا بہت اچھا، لڑکی بہت اچھی، رشتہ داری کے لیے آتے ہیں لیکن پڑوسی ہے یا کوئی اس کا رشتہ دار ہے، دشمنی ہے اس کے ساتھ، یا کچھ کبھی کوئی لڑائی جھگڑا ناچاکی ہو گئی تو پھر بھی جان بوجھ کے اس کی برائی کو بیان کرتے ہیں، یہ فیملی اچھی نہیں، ایسا نہیں ویسا نہیں، غلط مشورہ دے رہے ہیں۔ یہ بھی گنہگار کہ حقیقت کے علاوہ بیان کرنا غیبت ہے، جھوٹ ہے، خیانت ہے۔ تو آدمی مشورہ، ہمارے نبی نے فرمایا کہ مشورہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے وہ امانت دار ہونا چاہیے۔ جب سامنے والا ہم پر اعتماد کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے ہمارے پاس آیا ہے تو ہم اس کو صحیح رہبری فرمائیں۔ تو حدیث پاک میں قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے، قرآن کریم ایک سورت کا نام سورت الشورى ہے، اللہ نے اس میں مشورے کا حکم دیا، آپ علیہ السلام نے بھی وہ حدیث پاک میں بیان فرمایا۔ تو ہم بھی ہمارے کاموں میں ایک حدیث پاک میں بیان فرمایا، جو مشورہ کرتا ہے، استخارہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، مشورہ کرنے والا کبھی نادم شرمندہ نہیں ہوتا۔ تو ہم بھی ہر اپنے کاموں کو انجام دینے سے پہلے گھر والوں سے، اچھے لوگوں سے مشورہ کر کے کام کرنے والے بنے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام میں خیر اور برکتوں کو ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اس پر ہمیں سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔